السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 982واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہی میں دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے پر الزام لگانے کا۔ جن لوگوں نے ٹکٹ لیے تھے، ٹکٹ لینے کے بعد میں غداری کیے، بے وفائی کیے، وہ لوگ بھی اب گالیوں پر اتر گئے ہیں ایک دوسرے پر بہتان ترازی کا۔ حالانکہ میں نے سبق نمبر 880 881 خاص طور پہ اسی لیے اس عنوان کے اوپر آپ کے پاس میں بھیجا تھا، ارے بھائی ایک دوسرے کی عزت کرو۔ الیکشن کے اندر تو ہر ایک کو آزادی ہے، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن نے ہر ایک کو پوری آزادی دی ہے۔ جو کھڑا ہونا چاہے وہ کھڑے ہو سکتا ہے، لیکن پورے اسٹینڈرڈ کے ساتھ میں کھڑے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اس طریقے کی بیان بازی، ذاتی حملے کر کے اپنے ایمان کو خراب مت کرو۔ دوسری جو چیز ہے میرے محترم دوستو، وہ یہ دیکھنے میں آ رہی ہے، وہی مسئلہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے، اور یہاں پہ مومن خود بل کے پاس میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو ڈسو، بار بار ڈسو۔ اور وہ بار بار ڈسا جانے والا جو تجربہ ہے وہ یہ ایک ویدھان سبھا کا جو شیتر ہے وہاں سے ایک مسلم امیدوار اگر مسلمان پورے اتحاد و اتفاق سے اس کو ووٹنگ کرے تو آٹے میں سے بال کی طرح سے اس کی سیٹ آ سکتی ہے ایک دم آرام سے۔ کہیں پہ مسلم آبادی 30% ہے، کہیں 40 ہے، کہیں 50 ہے، 60 اور 70% ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے جہاں 60-70% اور 50% مسلم آبادی ہے، ایک MLA نہیں دے سکتے مسلمان، ایک MLA ریکارڈ ہے وہاں کے۔ آج وہاں پہ 25-25 30-30 سال ہو چکے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو ووٹ ڈالنے والوں کی غلطی ہے اور دوسرے کھڑے رہنے والے۔ اب ووٹ ڈالنے والوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے، ووٹ ڈالنے والوں میں اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ ایک پارٹی، ایک ایسی پارٹی جو قوم و ملت کی ہمدرد ہے، قوم و ملت کے سارے مسائل کو اٹھانے والی ہے، اس پارٹی نے ایک امیدوار دیا ہے تو پوری قوم نے متحد اور متفق ہو کر اس امیدوار کو ووٹ دینا چاہیے۔ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب باطل پارٹیاں یہ دیکھتی ہے کہ یہ امیدوار تو آسانی کے ساتھ میں اکیلا آ جائیں گا، تو وہ ہمارے ہی قوم کے کچھ میر جعفر، میر صادق ایسوں کو خرید کر اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ اب ایک مسلم امیدوار جو آسانی کے ساتھ میں آ سکتا ہے، اور مسلم آبادی وہاں 60-70% ہے، وہاں سے جو ہے 20 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 25 اور 30 لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پچھلے باری میں ہم نے یہی دیکھا، کسی کو 5000 ووٹ مل گئے، کسی کو 3000، کسی کو 2000، کسی نے 1000، کسی نے 500 ووٹ لے لیا، اور وہ بیچارہ مضبوط امیدوار قوم و ملت کا ہمدرد اگر وہ اسمبلی میں جاتا تھا تو پتہ نہیں قوم کو کتنا فائدہ ہوتا تھا، قوم کے کیسے کیسے مسائل کو وہاں جا کے اٹھاتا تھا، ایک طاقت ہوتی تھی قوم و ملت کی۔ لیکن وہ ہار گیا، کیوں؟ کیونکہ 10-12 ہزار جو ووٹ تھے وہ آپس میں یہ جو 20 امیدوار کھڑے کیے گئے تھے ان میں تقسیم ہو گئے، اور ووٹ ڈالنے والے کو اتنا شعور نہیں، اتنا سینس نہیں اس کو، میں نے کسے ووٹ ڈالنا چاہیے۔ ارے بھائی، ایسے جو امیدوار ہے، ایسی جو انون پارٹیاں ہیں اور جو زبردستی کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور ایسے جو باغی ہیں بہت سارے جو کل تک اسی پارٹی کی مدح سرائی کیا کرتے تھے، آج وہ اپوزیشن میں اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچی۔ تو آپ کو اتنا سینس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، آپ نے دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر ایسے امیدوار کو ووٹ ڈالنا چاہیے جو امیدوار قوم و ملت کا ہمدرد ہے اور جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہے۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں امیدواروں کی طرف۔ اب آپ امیدواروں کو چیک کیجئے، جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں ان امیدواروں کو کیوں کھڑا کیا گیا ہے، یہ جو امیدوار ہے یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے قربانی دینا۔
اور آج کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر سے یہ مزاج ختم ہو چکا ہے. جو امیدوار ہے کھڑے رہنے والے، ان کو خود کو اتنا سینس ہونا چاہیے، سمجھ ہونا چاہیے. قوم و ملت کی اگر ان کے دل میں رتی برابر بھی ہمدردی ہوتی تھی تو وہ ایک ایسے مسلم امیدوار کے خلاف میں کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے جس کے جیتنے کے چانسز ہے، اور جانتے ہیں کہ ہمارے کھڑے رہنے سے اس کو نقصان پہنچنے والا ہے. تو پتہ یہ چلا یہ تو مفاد پرست ہے، یہ قوم کے ہمدرد نہیں ہے، یہ اپنے اغراض کے، اپنے مفادات کے ہمدرد ہے یہ. اور یہی ہوتا آ رہا ہے میرے محترم دوستو. جن ودھان سبھا چھیتروں سے جہاں 70، 60 اور 50% مسلم آبادی ہو کر بھی ایک مسلم ایم ایل اے اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ آپس میں ہر ایک کو بڑا بننے کا ہے. آج یہ مسلمان قوم جو بکھری ہوئی ہے، یہ ہمارے تحریکوں میں جو ٹکڑے، ہماری جماعتوں اور تنظیموں میں جو ٹکڑے ہیں، وہ اسی بڑے پن کے کیڑے اور بڑے پن کے مرض کی وجہ سے. ہر ایک کو بڑا بننے کا ہے یہاں پہ، ہر ایک کو. یہاں پہ کوئی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی قوم کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ ہر ایک کو بڑا بننے کا ہے بھائی، ہر ایک کو بڑا بننے کا ہے. اور وہ بڑا بننے کے چکر میں میرے محترم بزرگوں، وہ کہتے ہیں نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. پتہ ہے کہ ہماری وجہ سے جو ہے قوم کا نقصان ہونے والا ہے، لیکن قوم کی کس کو پڑی ہے یہاں پہ؟ ہر ایک اپنے اغراض، اپنے مفادات کے لیے، کہ میری غرض تو یہ ہے کہ مجھے بڑا بننے کا ہے، مجھے بڑا سمجھا جائے، اور دوسرے کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں. میرے محترم بزرگوں، انسان ہلاک اور برباد اسی وقت میں ہوتا ہے جب وہ خود بڑا بننا چاہتا ہے اور دوسرے کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. انسان شیطان کب بنتا ہے؟ شیطان اسی وقت تو بنتا ہے نا کہ جس کو بڑا ماننا ہے اس کے اندر اس کو عیب نظر آتے ہیں، اس کو نقص نظر آتے ہیں، اس کو برائیاں نظر آتی ہے. اور مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے، یہی مسلمان جب کسی غیر امیدوار کو ووٹ دینا ہے اس وقت کے اندر یہ نہیں دیکھتے ہیں اس کے کتنے بیئر بار ہے، اس کے کیسے کیسے دھندے ہے، اس کے کیسے کیسے کاروبار ہے، اس کا کیا کیا کام کاج چلتا ہے، ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن اپنا ایمان والا بھائی اگر ہے اس میں 50 عیب نکالیں گے. ان کو لگتا ہے کہ جو مسلم امیدوار ہے وہ ایسے ہونا چاہیے جیسے پورا کا پورا دودھ میں دھلایا ہوا، ایک دم بے گناہ بے داغ ہونا چاہیے. اگر مسلم امیدوار بیچارہ وہ کتنا ہی قوم کے لیے اچھا ہو اور اس کے اندر کوئی ذرا سا بھی نقص اور عیب ہے، اس کو سب کے سامنے اچھالتے ہوئے پھریں گے. اور جو غیروں کے کاندھے سے کاندھا لگا کے آپ چل رہے ہیں اور کھڑے رہے ہیں تو کبھی یہ نہیں دیکھیں گے اس کا کیا کاروبار ہے، وہ انسان کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، میں آپ سے درخواست کروں گا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ووٹ ڈالنے کی طاقت جو دی ہے اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن نے آپ کو جو حق دیا ہے، آپ ایسے امیدوار کو اپنا ووٹ دیجئے جو آپ کا ہمدرد ہے، جو آپ کی قوم کا ہمدرد ہے. بھلے 50 امیدوار کھڑے رہنے دو، آپ اپنے ووٹ کو ضائع اور برباد مت ہونے دو. اور میں نے جیسا کہ فیس بک کے اوپر پوسٹ کیا تھا کہ میں ایک مسجد میں امامت کیا کرتا تھا. میرے محترم دوستو، یہ واقعہ کرناٹکا کا ہے. کرناٹکا کے اندر میں ایک مسجد میں امامت کیا کرتا تھا. میں نے اس مسجد کے اندر یہ ترتیب دیکھا، وہاں پر کارپوریشن کے الیکشن آ گئے. اب مسجد کے اندر اعلان ہوا، بھائی اپنا جو ایریا ہے، اپنا جو محلہ ہے، اپنا جو وارڈ ہے، وہاں سے جو امیدوار ہے جو کھڑے رہنا چاہتے ہیں، فلانے دن فجر کی نماز کے بعد میں مشورہ ہے، پورے بستی کے لوگ رہیں گے اور جو امیدوار ہے وہ بھی وہاں پر رہیں گے. اب وہ فجر کی نماز کے بعد میں جو دن تھا اس دن مشورہ ہونے لگا. اب مشورے کے اندر پوچھا گیا کون کون امیدوار ہے، تو پتہ چلا 3 لوگ ہیں جو کھڑے رہنا چاہتے ہیں. اب جو 3 لوگ تھے تو جو مشورے کے ذمہ دار تھے انہوں نے تینوں سے کہا
بھئی آپ بتائیے آپ کیوں کھڑے رہنا چاہتے، آپ کیوں کھڑے رہنا چاہتے، آپ کیوں کھڑے رہنا چاہتے. تینوں نے اپنے اپنے مقاصد بیان کیے اور وہ سب سننے کے بعد پھر سارے مجمع سے رائے لی گئی، سارے مجمع سے مشورہ لیا گیا بھئی تینوں کے بارے میں کیا مشورہ ہونا چاہیے. لوگوں نے کہا کہ بھائی دوسرے جو 2 جن ہیں وہ تو ایک دم ینگ ہے، نوجوان ہیں، ان کو سمجھا بجھایا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی تم اس مرتبہ مت کھڑے رہو، جو سب سے بزرگ ہے ان کو موقع دیا جائے گا. اب دیکھو یہ مسجد میں بات طے ہو رہی ہے. وہ 2 نوجوانوں کو سمجھایا گیا اور سمجھانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پورے بستی کا مشورہ جب یہ ہے، ان دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مشورے سے ہم کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ گئے وہ دونوں. اب جو ایک صاحب بچے ہوئے تھے، مشورے سے پھر ان کو طے کیا گیا ٹھیک ہے بھائی آپ کو اجازت دی جاتی ہے، آپ اپنا فارم بھر سکتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، وہ بستی جہاں پہ پورے غیروں کے مکانات اور مشکل سے 30% بھی مسلمانوں کی آبادی نہیں ہوں گی، لیکن مسجد کے مشورے سے ایک فرد کو جب چنا گیا تو الحمدللہ میں نے دیکھا کہ ہر مرتبہ بھی وہ جو امیدوار مشورے سے طے ہوتا تھا اس کو کسی قسم کے خرچے کی تکلیف کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، آرام سے وہ جو ہے جیت جایا کرتا تھا، آرام سے، اطمینان سے. کیوں؟ مسجد کے اندر مسلمانوں کے سیاسی مسائل طے ہو رہے ہیں، مسجد کے اندر مشورہ ہو رہا ہے، اور بستی کا یہ اصول تھا اس مشورے کی جو بھی خلاف ورزی کریں گا اس کے بعد میں اس کا مسجد سے اور مسجد کے جتنے لوگ ہیں ان کا جمہور سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. وہ پھر اپنا باقی کے بھی اپنے سارے معاملات خود اکیلا نمٹے، وہ جب اس کو مشورے کے تابع نہیں رہنا ہے تو. میرے محترم بزرگوں دوستو، آج یہ چیز جو میں نے کرناٹکا میں دیکھا، مہاراشٹرا میں کیوں نہیں ہے اور دیگر صوبوں میں ریاستوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو نفوس ہے، نفوس انہوں نے ہم کو شیطان بنا دیا ہوا ہے، چھوٹا بننے کو تیار نہیں ہے ہم. ہمارے یہاں پر تو امام صاحب کی، عالم صاحب کی، مفتی صاحب کی غرض نماز پڑھانے کی حد تک، بچہ پیدا ہو گیا اس کے کان میں اذان دینے کی حد تک، انتقال ہو گیا نماز جنازہ پڑھانے کی حد تک. ارے بھائی وہ آپ کے امام ہیں، ہر معاملے کے امام ہیں، تم ان کے ماتحتی میں تابع داری میں اور مسجدوں میں اپنے مسائل کو حل کرو گے نا، ذلیل و خوار نہیں ہوں گے. آج جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ایک ایک جگہ سے 20 اور 25 کھڑے رہ کر بھی اور 70% آبادی ہونے کے باوجود بھی سالوں سے ایک MLA نہیں دے سکتے، اس کا ریزن یہی ہے ہر آدمی ہوشیار ہے، ہر آدمی، ہر ایک عقل مند ہے. اور میں دیکھا ہوں وہ پورے علاقوں کا میرا پریکٹیکل سفر ہوا ہے، ایسے ایسے ٹرے بھرے ہوئے ہیں. ٹرے مطلب موزوری کرنے والے، ریٹا راٹی کرنے والے، حجت. تو میں نے تبھی کان پکڑا، میں نے کہا اے اللہ میں نے غلطی سے یہاں کا سفر کیا، اب اس کے بعد نہیں آؤں گا رے بھائی. ایسے ایسے ہوشیار، ایسے ایسے عقل مند، ایسے ایسے ٹرے، ایسے ایسے ریٹا راٹی کرنے والے. ہر آدمی جہاں پہ لیڈر بنا ہوا ہے، ہر آدمی جہاں پہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر آدمی جہاں پہ عقل مند اور ہوشیار بنا ہوا ہے، وہاں پہ کہاں سے لوگ امام صاحب کی، مسجد کے مشورے کی بات سنیں گے؟ آپ مجھے بتائیے. یہ باتیں تو وہاں کے لوگ سن سکتے ہیں جس مسجد کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. میرے 100% مصلی جو ہے وہ ہائر ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے تھے. میں سمجھتا ہوں اس میں سے 90% سے زیادہ جو ہے وہ گریجویٹ ہوں گے، 50% سے زیادہ گورنمنٹ امپلائیز ہوں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، جہاں پہ لوگ اس طرح سے میچورڈ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ کی نصرت بھی آتی ہے. اور وہاں کے لوگ مسجد کے مشوروں میں جب اس طریقے کے فیصلے کرتے ہیں ان کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، ذلیل نہیں ہونا پڑتا. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حکومتوں کو جھکاتے ہیں. تو مسلمانوں نے سیکھنا چاہیے. آپ دیوبند کی بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ 2 مسلم امیدواروں کے بیچ میں 55 ہزار ووٹ تقسیم ہو گئے اور 60 ہزار ووٹ لے کر ایک تیسرا امیدوار آرام سے آٹے میں سے بال کی طرح سے، یعنی جس بستی میں 60% سے زیادہ مسلم آبادی ہے، ارے تم ایک مسلمان MLA نہیں جیتا سکے وہاں سے بھی.
ایسے کئی واقعات ہیں، کئی عبرتیں ہیں ہمارے سامنے. اگر اس الیکشن کے اندر بھی آپ تمام نے متحد ہو کر اپنی طاقت کا صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا تو پھر وہی حال ہوگا، ایک بل سے اور پھر کئی مرتبہ ڈسے جاؤں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو شعور عطا فرمائے، سیاسی فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.